حال ہی میں ترکی کے صدر طیب اردگان سعودی عرب گئے تھے، جس پر پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے۔ ترکی اور سعودی عرب جسے ہمیشہ سے ایک دوسرے کا مخالف سمجھا جاتا ہے، لیکن آخر ان کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا ایگریمنٹ ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں؟ کیا واقعی ایسا کچھ ایگریمنٹ ہے بھی، اور اگر ہے تو kیا سعودی عرب اس کے لیے تیار ہوگا؟ یہ سب کچھ جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں۔ Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. سعودی عرب اور ترکی اسلامی دنیا کے انتہائی پاورفل کنٹریز میں سے ایک ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسلم امہ کی قیادت کرے، لیکن دونوں ہی ہمیشہ سے ایک دوسرے کے مخالفت پر تلے رہتے ہیں۔ اب یہ دونوں ممالک قریب آ رہے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، وہاں پر ان کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ سعودی عرب نے ترکی سے ڈرون خریدنے کا معاہدہ کیا۔ اگر سعودی عرب کی تاریخ کی بات کی جائے تو ہمارے سامنے جو مملکت ہے وہ تیسری امارات ہے۔ اس سے پہلے اس خطے کا نام سعودی عرب نہیں تھا، بلکہ اس خطے پر جو اس وقت خاندان حکمران ہیں ان کے اپنے نام پر اس کنٹری کو سعودی عرب کا نام دیا گیا۔ آج سے پہلے بھی اس خطے کو 2 بار سعودی عرب بنانے کی کوششیں کی گئی، لیکن اسے ترکوں نے ناکام بنا لیا۔ اسی لیے دونوں ملکوں کے درمیان آج تک دشمنی چل رہی ہے۔ سعودی عرب کی پہلی مملکت کی بنیاد 1727 میں آل سعود کے رکن محمد بن سعود نے رکھی تھی۔ سعود کا انتقال 1725 میں ہوا، جس کے بعد ان کے بیٹے محمد بن سعود نے 1727 میں پہلی مملکت کی بنیاد رکھی۔ اسے دورایہ کی امارات کا نام دیا گیا، جسے پہلی سعودی امارات بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن سعود نے ایک بڑا علاقہ فتح کیا، اس کے بیٹے نے اس فتح کو کربلا تک پھیلایا۔ یہ 1803 کی بات ہے، جب اس کے پوتے کی باری آئی تو اس نے 2 شہر مکہ اور مدینہ کو بھی فتح کر دیا۔ اس سے پہلے تقریباً 300 سال یہ دونوں شہر مکہ اور مدینہ سلطنت عثمانیہ کے پاس تھے۔ یہ 1527 سے حجاز کے حکمران تھے۔ دریہ کی امارات کے دوران مسئلہ یہ ہوا کہ آل سعود نے جن علاقوں کو کیپچر کیا، وہاں انہوں نے زیارتوں مزاروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر عمان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ پر پہلے ہی عوامی دباؤ تھا، جس میں اضافہ اس وقت ہوا جب انہوں نے حجاز پر قبضہ کر لیا۔ اب سلطان محمود دوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے مصر کے محمد علی پاشا کو انہی کے قلعے کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ محمد علی پاشا نے اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کو ایک بڑی فوج کے ساتھ سعودی عرب روانہ کیا۔ اس نے 1818 میں امارات دریہ کا خاتمہ کر دیا اور اس کے چھوٹے حکمران عبداللہ بن سعود آل سعود کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ کچھ عرصے تک انہیں مصر میں قید کیا گیا، اس کے بعد انہیں استنبول بھیج دیا گیا۔ یہاں عبداللہ بن سعود کو مقدس مقامات کو نقصان پہنچانے پر معافی مانگنے کا کہا گیا، لیکن اس نے مانگنے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو آیا صوفیہ کے سامنے عوام کے ہجوم میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ عثمانیوں کا غصہ یہی ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے عبداللہ کا سر ٹار فورنس میں پھینک دیا۔ اس کا سر قلم ہونا سعودی عرب کو آج تک نہیں بولا، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کا۔ اگرچہ سعودی کی حکمرانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ پھر بھی پرعزم تھے۔ انہوں نے 1824 میں مصری افواج کے ساتھ ریاض کا قبضہ واپس حاصل کر کے نشت کے علاقے پر حکمرانی قائم کی۔ اسے دوسری سعودی مملکت کہا جاتا ہے۔ دوسری سعودی مملکت 1891 تک جاری رہی۔ اس کے بعد آل سعود نے آپس میں کئی سال تک خانہ جنگی جاری رہی، جس کے بعد 1902 کے سعودی کے بانی عبدالعزیز بن عبدالسعود ریاض کا قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ساتھ کے دوسرے علاقوں کو بھی فتح کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ دوسری طرف پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت حجاز کی زمین پر ہاشمیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ 1916 میں ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور برطانیوں کی مدد سے سعودی کے شہروں سے ترکوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے چند ہی سالوں بعد شاہ عبدالعزیز نے حجاز کی زمین بھی فتح کر لی۔ 1932 میں انہوں نے خود ہی سعودی اول کے نام پر اپنا
अपने ज़ेर इलाकों को मुमलिकत सऊदी अरब का नाम दिया, जिस पर आज भी आले सऊद की हुक्मरानी है। शाह सलमान आज के इस मुमलिकत सऊदी अरब के बानी हैं और मुमकिना तौर पर उनके बेटों में ये आखिरी हुक्मरान होंगे। सल्तनत उस्मानिया के दौर में शुरू होने वाले तुर्कों और सऊदियों के दरमियान दुश्मनी आज भी जारी है। कोई भी मौका हो, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इमरान खान के दौर हुकूमत में पाकिस्तान और तुर्की समेत कुछ मुल्कों ने मलेशिया में मुसलमान मुल्कों की एक तंजीम बनाने की कोशिश की, जिसे सऊदी अरब ने नाकाम बना दिया। अगरचे पाकिस्तान के हुक्मरान इस हवाले से खामोश रहे, लेकिन तैयब अर्दोगान ने बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर तुर्की के साथ ये तंजीम बनाई तो पाकिस्तानी जितने भी इस वक्त सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उन सब को सऊदी अरब में बैन कर दिया जाएगा। तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से ही ऊंच नीच का शिकार रहे हैं। हाल ही अरसे में इनमें बड़ी दरार 2011 के अरब बहाल के दौरान आई थी। इसे अरब ममालिक के बादशाहतें अपने लिए खतरा समझती थी। अरब बहाल के दौरान तुर्की ने अक़वानुल मुस्लिमून को खूब सपोर्ट किया, जिससे सऊदी अरब और UAE बहुत नाराज थे। ये ताल्लुकात 2017 में मजीद उस वक्त खराब हुए जब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात ने दीगर मुल्कों के साथ मिलकर तुर्की के इत्तेहादी कतर का बायकाट किया। अब दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तैयब अर्दोगान अरब मुल्कों के दौरे पर निकले हुए हैं। उनके साथ 200 तुर्क बिजनेसमैन का काफिला भी है। ये सऊदी अरब के साथ साथ कतर का भी सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी अरब के दौरे के दौरान तैयब अर्दोगान का शाहाना इस्तकबाल किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तुर्क सदर के शाना बशाना नजर आए। दोनों मुल्कों के दरमियान कई किस्म के मुआहदे हुए, लेकिन सबसे अहम कॉन्ट्रैक्ट ड्रोन्स की खरीदारी का था। तुर्की के ड्रोन्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं और सऊदी अरब ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ये ड्रोन्स खरीदने का फैसला किया है। ये दोनों ममालिक तकरीबन 300 साल से एक दूसरे के दुश्मन हैं।